نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر سورۃ البقرہ دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى، اے ایمان والیو اپنے صدقات زکوٰۃ خیرات نو احسان جتلا کے اور تکلیف دے کے باطل نہ کر لیا کرو. کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص دی طرح جڑا اپنا مال دکھلاوے واسطے لوکاں نو خرچ کردا وے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور او بندہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات گرامی تے اور آخرت دے دن تے ایمان بھی نہیں رکھدا، اس شخص دی طرح اپنے صدقات خیرات زکوٰۃ وغیرہ انہاں نو احسان جتلا کے اور جس نو تسی صدقہ خیرات دیتا ہوئے انہوں اذیت دے کے باطل نہ کر لیا کرو. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، لہٰذا ایسے بندے دی مثال اس بندے دی طرح ہے، اس چٹان دی طرح ہے جس دے اوپر مٹی موجود ہوئے. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر اس تے زور دا پانی پوے. جس چٹان تے مٹی موجود ہے اس چٹان تے زور دا پانی برسے، او اس نو بالکل مٹی نو ختم کر کے تھلو صاف ستھرا پتھر ظاہر کر دیندا وے. تے اے بندہ کی کردا ہے لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جنہیں لوکاں نو دکھلانے واسطے مال خرچ کیتا ہے یا لوکاں نو مال دے کے احسان جتلایا ہے یا اس نے اذیت دیتی ہے. ایہو جے بندے کسے قسم دی جو انہوں نے نیکیاں کمائیاں نے انہوں چو کسے تے بھی پھر قدرت نہیں رکھ دے ثواب حاصل کرن دی. اللہ کریم نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کریم نہ شکر لوکاں نو ہدایت عطا نہیں فرماندا. اس آیہ کریمہ دے تحت حضرت سیدنا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جڑا قرآن پاک دا ترجمہ کنز الایمان لکھوایا سی، اس دے اوپر آپ نے مختصر تفسیری حاشیہ لگایا جس دا نام رکھا گیا خزائن العرفان. اس دے اندر آپ ارشاد فرماندے نے کہ اللہ کریم دے فرمان دا مطلب ہے وے جس طرح منافق بندہ اس نو اللہ تبارک و تعالی دی رضا مقصود مد نظر نہیں ہوندی،
وہ اپنا مال لوکاں نو دکھلانے واسطے خرچ کر کے ضائع کر دیندا ہے۔ تے اے مسلمانوں، اے ایمان والیو، تسی بھی اگر کسی ضرورت مند نو کوئی مال دیندے ہو تے احسان جتلا کے یا انہوں اذیت دے کے تکلیف دے کے اپنے صدقات و خیرات دا اجر ضائع نہ کر لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایہو جے منافق اور منافق دی طرح احسان جتلانے والا بندہ اس دی مثال اس پتھر دی طرح ہے جدے تے مٹی نظر آؤندی ہے، لیکن جو ہی بارش برسدی ہے زور دی وہ مٹی ساری دور کر کے خالی صاف پتھر نظر کروا دیندی ہے۔ تے اے حال منافق دے عمل دا اور احسان جتلانے والے شخص دے عمل دا ہے کہ دیکھنے ہی تے معلوم ہوندہ ہے انہاں بندیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، لیکن قیامت والے دیہڑے انہاں دے اعمال جڑے صالحہ انہاں کیتے سن اس دنیا تے انہاں دا ثواب انہاں نو نظر نہیں آئے گا، وہ سب دا سب برباد ہو جائے گا۔ وجہ کہ یا تے انہاں احسان جتلایا سی، یا انہاں ضرورت مند نو پیسہ دین تو بعد اذیت دیتی سی، یا پھر انہاں نے لوکاں نو دکھلانے واسطے مال خرچ کیتا سی۔ اس واسطے اللہ کریم دے فرمان دے مطابق ریاکاری بہت بڑا جرم ہے، ریاکاری بہت بڑا جرم ہے۔ اور ریاکاری اس نو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اپنی امت جیڑی چیز دا خطرہ محسوس کرنا وا او شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ریاکاری کرنا، کسی نو کوئی بھی نیکی کرنے دا جس وقت دا ارادہ ہوئے تو او اپنے دل دے اندر خلوص نیت نہ رکھے، رب دی رضا مقصود نہ ہو دی ہوئے، بلکہ او دا مقصود اے ہی ہوئے کہ میں ریاکاری کرنی ہے، لوکاں نو دکھلانا میں۔ اور ریاکاری دی تعریف کر دیو یہاں الزواجر دے اندر امام ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا تو علاوہ کسی اور نیت یا ارادے دے نال عبادت کرنا ریاکاری ہوندا ہے۔ مثلاً لوکاں نو دکھانے واسطے کہ میں عبادت گزار بندہ، لوکاں تے اپنی داک بٹھانے واسطے تاکہ لوگ میری تعریف کرن، منو عزت دین، میری خدمت وچ لوگ مال و دولت پیش کرن، کیا بندہ بڑا نیک ہے۔ جس وقت نیت دے اندر ایسا معاملہ آ جائے گا تو خلوص نیت نہیں رہے گی بلکہ وہ ریاکاری بن جائے گی، جو کہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور ریاکاری دے بارے علم حاصل کرنا اے فرض ہے۔ حضرت سیدنا امام مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف دے اندر ارشاد فرمایا ہے محرمات باطنیاں یعنی او چیزاں جڑیاں باطن نو خراب کر دیاں نے، باطن دے اندر دل دے اندر انہاں دا ہونا حرام قرار دیتا گیا ہے۔ مثلا تکبر کرنا، ریاکاری کرنا، عجب، خود پسندی، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، حسد وغیرہ، بغض، نفرت، کینہ، اے جڑیاں باطنی بیماریاں نے، آپ فرماندے نے محرمات باطنیاں دا علم ہونا، اور اگر ایک کسی دے اندر آ جان تے انہاں دا علاج کیے اور انہاں دے معالجات یعنی انہاں دا علاج، ایدہ علم ہر مسلمان تے سیکھنا فرض ہے۔ جس طرح بندہ مسلمان واسطے نماز، روزہ، پاکی پلیتی دے مسائل سیکھنا فرض عین نے، اسی طرح بندہ مسلمان واسطے محرمات باطنیاں یعنی او کم جڑے تواڈے دل نو خراب کر دیندے نے انہاں دا علم حاصل کرنا بھی لازم ہے، اور انہاں دا سد باب علاج اس دا علم حاصل کرنا بھی لازم ہے۔ اور ریاکاری ایک بہت بڑی بیماری ہے، یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ بندہ نیکی دے کم اگر خلوص نیت نال نہیں کرے گا، قیامت والے دیہڑے وہی کم اس بندے دے جہنم جان دا سبب بن جان گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ترمذی نے کتاب و ابواب الزہد دے اندر
باب ما جا پھر ریائی والسمعاتی، اس کے اندر حدیث پاک تفصیلا نقل کیتی ہے کہ حضور صادق الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیاں دے درمیان اپنی شان دے مطابق تجلی فرما کے جس وقت فیصلہ کرے گا، اس وقت ہر امت اپنے گھٹنیاں دے بل ہوئے گی، لیکن اللہ کریم ترے بندیاں نو پہلے بلائے گا اپنی بارگاہ وچ۔ ایک قرآن کریم دا حافظ، دوسرا راہ خدا وچ مارا جانے والا شخص یعنی شہید، تیسرا مالدار شخص اور سخی، مالدار نال سخاوت کردا رہا ہے، انہیں تینے بندے جس وقت بلائے جان گے، اللہ تبارک و تعالی حافظ نو ارشاد فرمائے گا کیا میں نے تجھ پر اپنا رسول اتارا تھا، پھر رسول کے اوپر جو کلام اتارا تھا کیا تو نے وہ کلام نہیں سنا تھا؟ بندہ کہے گا یا اللہ تو رسول بھی اتاریا سی، وہ کلام بھی اتاریا سی، کلام اسی سنیا بھی سی۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو پھر تو اس علم دے مطابق عمل کی کیتا ہے؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں قرآن پاک نو دن رات پڑھدا سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹیں۔ اللہ دے جھوٹا کہن تو بعد فرشتے بھی کہیں دے اس بندے نو تو جھوٹیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تیرا مقصد تے سی تیرے بارے لوگ کہیں کہ فلاں شخص بڑا قاری قرآن سی اور لوگوں نے تینوں دنیا چ کہہ دیتا سی۔ پھر مالدار نو لے آیا جائے گا، اس دن بھی اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کیا میں تیرے تے اپنیاں فلاں نعمتاں نہیں کیتیاں، تینوں اتنا وسیع مال نہیں دیتا کہ تینوں دنیا چ کسے دا محتاج نہیں ہون دیتا؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ انج ہی گل ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا پھر تو میرے عطا کردہ مال دا کی کیتا ہے؟ بندہ جواب بھی عرض کرے گا یا اللہ میں اس مال و دولت دے ذریعے صلہ رحمی کردا رہا، ضرورت منداں دی مدد کردا رہا ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹیں۔ رب دے جھوٹا کہن تو بعد فرشتے بھی انہوں کہیں گے تو جھوٹیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تیرا تے مقصد صرف یہ سی کہ تیرے بارے لوگ کہہ دیں کہ بڑا سخی سی، تو دنیا چ لوگاں تینوں سخی کہہ دیتا ہے۔ پھر بندہ لے آیا جائے گا شہید، رب تبارک و تعالیٰ انہوں فرمائے گا تینوں کیوں قتل کیتا گیا سی، کیوں ماریا گیا سی؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ منو تیری راہ چ جہاد کرن دا حکم دیتا گیا سی تو میں جہاد کیتا، اس رستے چ میں ماریا گیا ہاں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹیں۔ پھر اس کے بعد فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹیں۔ جس وقت سارا معاملہ ہوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تیرا تے مقصد صرف یہ سی کہ اے کیا جائے کہ فلاں بندہ بڑا بہادر ہے اور لوگوں نے تینوں بہادر کہہ دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے حضرت سیدنا ابو ہریرہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ دی مخلوق دے او پہلے 3 بندے نے جنہاں دے واسطے قیامت والے دن جہنم نو بڑکایا جائے گا اور اللہ کریم فرشتیاں نو حکم دے گا انہاں ترواں نو گھسیٹ کے جہنم دے اندر داخل کر دو۔ اور اے ہویا کیوں میں؟ انہاں خلوص نیت نہیں رکھی سی، ریاکاری کیتی سی، دکھلاوا کیتا سی، اور دکھلاوا جس وقت کیتا جائے گا اس وقت بندے دے اعمال صالحہ بھی قیامت والے دیہڑے انہوں ثواب دی صورت وچ نہیں ملن گے، وہ بندے دے اعمال برباد کر دیتے جان گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جس وقت میری امت دا کوئی شخص صرف لوگوں نو دکھلانے واسطے کوئی عمل کرے گا، چاہے نماز پڑھے، چاہے صدقہ خیرات کرے، چاہے روزہ رکھے، اس نے ریاکاری کیتی ہے۔ اور ریاکاری نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شرک اصغر ہے۔ محدثین نے فرمایا شرک اکبر تے ہوندا نا کہ کوئی بت نو سجدہ کردا ہے، اللہ تو علاوہ کسی نو معبود مان لیندا ہے، او تے ہویا عقیدے دا مشرک۔ ایک ہوندا ہے عمل دا شرک کرنے والا کہ اللہ تبارک و تعالی دی اب عبادات وغیرہ دے اندر بندے نے ریاکاری کر کے عملاً اللہ دے نال کسی نو شریک ٹھہرا لیا سی کہ وہ دل وچ رضا اللہ دی نہیں سی، انہیں لوگوں نو دکھلانے واسطے سارا کام کیتا وے۔ اور جڑا بندہ ریاکاری کردا قرآن کہندا اس دے اعمال ضائع ہو جاندے نے۔ جڑی میں خطبہ دے اندر آیت پڑھی سی اس دے اندر یہ کہ اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والیو تسی احسان جتلا کے اور کسی نو اذیت دے کے اپنے صدقات و خیرات باطل نہ کر لو،
اس شخص دی طرح جڑا اپنا مال تے خرچ کردا ہے لیکن لوکاں نو دکھلانے واسطے خرچ کردا وے۔ اور دوسرے مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے جڑے بندے اپنا مال لوکاں نو دکھلانے واسطے خرچ کردے نے او نہ تے آخرت دے دن تے ایمان رکھدے نے نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات تے، او بندے او نے جنہاں دا ساتھی شیطان ہے، جنہاں دا ساتھی شیطان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا کہ جنہاں دا ساتھی شیطان ہویا تے بہت برا ساتھی ہویا۔ اور جنہاں ریاکاری کیتی ہے اللہ کریم نے انہاں دی واسطے ٹھکانہ جہنم قرآن دے اندر ارشاد فرمایا وے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ رب فرماندا ہے ہلاکت ہے انہاں نمازیاں واسطے جڑے اپنیاں نمازاں تو بھلے بیٹھے نے۔ بھلے کیویں بیٹھے نے؟ الذین ہم یراعون، وہ نمازاں تے پڑھدے نے لیکن لوکاں نو دکھانے واسطے پڑھدے نے، رب دی رضا واسطے نہیں پڑھدے۔ اور رب فرماندا ہے کہ اے بندے ایک اور بھی کام کردے نے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کسے نو برتنے واسطے کوئی چیز بھی نہیں دیندے ہیں، روک کے رکھ دے نے۔ اون ایک ذہن دے اندر سوال آمدا ہے کیا بندہ ریاکاری دے خوف دی وجہ تی اعمال صالحہ چھوڑ دے، نیک اعمال چھوڑ دے؟ نہیں، اعمال صالحہ دی وجہ تی نیک اعمال چھوڑن والا شخص حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے اس شخص دی طرح وے جس نو آقا یا بادشاہ نے گندم دیتی ہے، گندم دے اندر کچھ ایسیاں چیزاں ملیاں انہیں جنہ دا رنگ بھی گندم آ رہے، اس دانے دا سائز بھی گندم آ رہے لیکن وہ گندم نہیں ہے۔ بادشاہ نے کیا سی صاف کر کے لیا، انہیں اس خطرے دی وجہ تی صاف نہیں کیتی، اس عمل نو چھڑ دیتا ہے کہ کدرے گندم دے اندر وہ چیزاں میں جڑیاں صاف کراں تو او شیواں جڑیاں نے جڑیاں میں کڈاں گا تو بادشاہ میرے تے راضی نہ ہو جاوے، یعنی او دے دل وچ بادشاہ دی رضا مقصود نہیں اس وقت، اس واسطے وہ گندم صاف نہیں کر رہا۔ تے حضرت امام غزالی فرماندے نے جڑا بندہ ریاکاری دے خطرے دی وجہ تی عبادت چھڑ رہا ہے نا، او دے دل وچ رب دی رضا اس وقت مقصود نہیں ہوندی، او دا دل نہیں چاہتا کہ میں عبادت کر کے رب نو راضی کر لواں۔ اسی طرح کیا جاندہ نا کہ نک تے مکھی بیٹھے تے مکھی نو اڑایا جاندہ ہے، نہ کہ نک ہی وڈیا جاندہ ہے۔ اگر انسان سمجھدا ہے کہ میرے اندر ریاکاری آ رہی ہے تو ریاکاری نو اپنے باہر کڈے دل دے اندروں، نہ کہ عبادت چھوڑ دے۔ اللہ کریم سانو ساریاں نو ریاکاری، بخل، تکبر، حسد وغیرہ بیماریاں تو ہمیشہ واسطے پاک صاف فرما دے۔ اللہ کریم خلوص نیت ساڈے دلاں دے اندر اس نو پیوستہ فرمائے، اور اللہ کریم سانو عبادت ذوق و شوق دے نال کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔